بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم دوستان عزیز، آج کا ہمارا درس 19 ہے، 19واں درس ہے، اور چلتے ہیں اس کے واجہہ کی طرف۔ درس 19 واژه آموزی حرف لام. گوش کنید و بخوانید. لیمو، شلوار، بلبل، پول، لثه، لب، لامپ، لاغر، لباس، لباسشویی، لیوان، لیمو، لپ، لبنان، لوبیا. لوله. یہاں تک وہی الفاظ تھے تقریباً۔ اگلے صفحے، یہ دونوں صفحے آپ کے تمرین کے ہیں۔ اس تمرین کو حل کیا کریں، دوستان کوشش کیا کریں، تمرین بھیجا کریں۔ ہم نے کتاب کار کی تمرین جو ہے نا ہٹا دی تھی، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ کتاب کار کی تمرین بھی آپ دوستان سے لیں، اور کتاب کار کی تمرین بھی حل کیا کریں جو کتاب کار ہم نے بھیجا تھا۔ تو یہ دو صفحے آپ کے تمرین کے تھے۔ اس کے بعد والے صفحے پہ واژه آموزی کو دیکھتے ہیں۔ واژه آموزی حرف میم. گوش کنید و بخوانید. مادر، نماز، چشم، دم، یہاں پر دو الفاظ ہیں، نیمرو اور دم۔ دم بولتے ہیں پوچھ کو، اور نیمرو ہاف فرائی کو بولتے ہیں۔ مسجد، مدرسه، ماهی، مار، مسواک، مداد، میخ، میوه، مرغ، مچ، مو، موش، مار سانپ کو بولتے ہیں، میخ کھیل کو بولتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ میرے لیے ایسے نہیں ہوتے، میں نے ان کی معنی کر دی۔ اب دو صفحے یہ دونوں آپ کے تمرین کے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلے صفحے پر، واژه‌ها کی طرف، اس کو یاد کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ گوش کنید و بخوانید. نمک، گندم، دامن، دندان، یہ الفاظ تقریباً جو ہے نا اردو کے سیم ہیں۔ دامن جو سلوار کے نیچے پہنا جاتا ہے، یا سلوار کی قسم ہے کہ یہ ہمارے یہاں اردو میں بھی ہے یہ۔ گوش کنید و بخوانید. نخ، نردبان، نارگیل، نان، نگهبان، نصف، نیمکت، نیجریه، نسخه، نقطه، نوشابه. نور. تقریباً الفاظ کی معنی ہم بتا چکے ہیں، ان کی معنی آپ کو یاد ہوگی۔ چلتے ہیں اگلے دو صفحے جو آپ کے تمرین کے ان پر۔ یہ دو صفحے تمرین کے ہیں، آپ ان کو حتماً حل کریں اور ہمارے پاس بھیجیں۔ جب یہ حروف ہم پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو معنی ذہن میں آتی ہوگی حتماً۔ تو یہ دو صفحے تمرین حل کریں، اس کے بعد کے صفحے پہ چلتے ہیں۔ اس کے بعد والے صفحے پہ آپ کو نظر آئے گا لطفاً توجہ کنید، نقطہ 15، یہ 15واں نقطہ۔ صفت، صفت اور دوسری چیز ہوتی ہے اسم۔ اسم کہتے ہیں خود کسی چیز کے نام کو، کسی چیز کا جو نام ہے اس کو بولا جاتا ہے اسم۔ لیکن صفت میں ڈیفینیشن آپ کو اتنی جو ہے نا وضاحت سے بتانے کی کوشش نہیں، بس صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صفت ایک خارجی چیز ہوتی ہے، جدا چیز ہوتی ہے، جو اسم کے ساتھ ملائی جائے۔
مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کا نام مثال صرف علی ہے، لیکن اس کی ایک خصوصیت ہے. کون سی خصوصیت ہے؟ کہ وہ عالم ہے. ہم اس کو بولیں گے علی عالم یا عالم. تو یہ عالم ہونا اس کی خصوصیت ہے جو خارجی ہے، اس کی اپنی نہیں ہے، اس نے خود حاصل کی ہے. اسم میں وہ ہوتا ہے جو ذاتی ہوتا ہے، اور صفت وہ ہوتی ہے جو حاصل کی جاتی ہے، جو انسان کی جدا چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پر سرد ہونا ایک صفت ہے، ٹھنڈا ہونا. گرم ہونا ایک صفت ہے. یا انسان کے لیے آپ آ جائیں، انسان کے لیے کہہ دیں ہم ایک انسان ہے جو پتلا ہے، تو یہ پتلا ہونا ایک صفت ہے. اس کا اصلی نام ایک ہے، انسان ہے، لیکن یہ پتلا ہونا اس کی صفت ہے. اور لاغر یعنی موٹا ہونا اس کی ایک صفت ہے. تو اس کو کہتے ہیں صفت. اور صفت جو ہے نا، یہاں پر ہم پڑھیں گے کہ صفت کی کچھ قسمیں ہیں، اس کے طرف چلیں گے اگلے درس میں شاید. یہاں پر صفت کی جو ہے نا کچھ مخالف لایا ہے. ایک صفت ایسی ہیں جو مخالف بھی رکھتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے گرم کا مخالف ہے سرد، کم کا مخالف ہے زیاد یعنی ضد، مخالف یعنی ضد. کسی بھی چیز کو آسان سا طریقہ جو سمجھنے کا ہے وہ ہے مخالف کے ذریعے سے. اگر اس کو آپ سمجھ رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اس کا مخالف ڈھونڈے کون سا ہے. مخالف اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس چیز کا مخالف یہ ہے، تو پھر اگر سرد اس کو کہتے ہیں تو پھر وہ یقیناً گرم ہے. اب ہمیں پتہ نہیں کہ مثال کے طور پہ بلند کس کو کہتے ہیں. ہم نے کہا بلند کے مقابلے میں کیا ہے، کہا کوتا یعنی چھوٹا. ہاں، چھوٹے کے مقابلے میں ہمیشہ بڑا آتا ہے، تو یہ بلند یعنی بڑے قد والا، یہ بڑا. تو یہ صفت ہے. چلو اس کو سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ گرم ہمارے پاس بھی پایا جاتا ہے، سرد ہمارے پاس بھی، لیکن میں ترجمہ کرتا ہوں. گرم یعنی گرم چیز، سرد یعنی ٹھنڈی چیز، کم یعنی تھوڑی سی، زیاد یعنی زیاد، بلند یعنی یہ ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، کہتا یعنی چھوٹا، تمیز یعنی صاف، کثیف یعنی گندا، چاق یعنی موٹا، لاغر یعنی پتلا، بزرگ یعنی بڑا، کوچک یعنی چھوٹا. یہ تھی صفتیں آج کی، اور ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ وضاحت سے پڑھتے ہیں آگے. نکته 15. لطفاً توجه کنید. صفت گرم، سرد، کم، زیاد، بلند، کوتاه، تمیز، کثیف، چاق، لاغر، بزرگ، کوچک. یہاں تک تھی یہ صفت اور اس کا مخالف. اب یہ صفت اس کے مخالف کو استعمال کرنا ہے. مثال کے طور پر جیسے گوش کنید و بخونید، یہ تمرین ہے. اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے یہاں پہ. مثال این چائے گرم است، یعنی یہ چائے گرم ہے. این چائے سرد است، یہ چائے ٹھنڈی ہے. این آب گرم است، این آب سرد است، جو سرد ہے اس میں برف پڑی ہوئی، جو گرم ہے اس سے دھواں نکل رہا ہے. تابستان گرم است، زمستان سرد است. تابستان یعنی موسم گرما گرم ہے، اور سردی کے موسم میں سردی ہوتی ہے یا سرد ہوتی ہے. سردی کے موسم ویسے بھی سرد ہوتی ہے. چلو اس کو سنتے ہیں. گوش کنید و بخوانید. گرم، این چای گرم است. این آب گرم است. تابستان گرم است. سرد، این چای سرد است. این آب سرد است. زمستان سرد است. اس کے آگے والے دو صفحے بھی تقریباً تمرین کے ہیں. ان دونوں صفحوں کو سنتے ہیں
اور کوشش کریں کہ ان کا تکرار کریں، ان کو یاد کر لیں۔ تمرین. گوش کنید و بخوانید. تمیز. این دست تمیز است. این پیراهن تمیز است. این کفش تمیز است. کثیف. این دست کثیف است. این پیراهن کثیف است. این کفش کثیف است. تمرین. گوش کنید و بخوانید. کم. این پول کم است. این غذا کم است. این میوه کم است. زیاد. این پول زیاد است. این غذا زیاد است. این میوه زیاد است. اس کے بعد والے 2 صفحوں پر بھی تقریباً جو ہے نا وہی تمرین ہے۔ گوش کنید و بخونید۔ مثال کے طور پہ لاغر یعنی پتلا، چاک یعنی موٹا۔ این خانم لاغر است یعنی یہ خانم پتلی ہے۔ این خانم چاک است یعنی یہ خانم موٹی ہے۔ این آقا لاغر است، یہ آقا جو ہے نا پتلا ہے۔ این آقا چاک است اور یہ موٹا ہے۔ این گاؤ لاغر است، یہ گاؤ جو ہے نا لاغر ہے، اور این گاؤ چاک است یعنی موٹا ہے۔ کوتاه و بلند، اگلے صفحے پہ ہے تمرین ہے۔ گوش کنید و بخونید کوتاه و بلند۔ کوتاه یعنی چھوٹا، بلند یعنی بڑا، یا لمبا بھی اس کو بول سکتے ہیں۔ این مداد کوتاه است، یہ مداد چھوٹی ہے۔ این مداد بلند است، یہ مداد لمبی ہے یعنی بڑی ہے۔ این درخت کوتاه است، این درخت بلند است۔ اب تقریباً یہ معنی تو آپ سمجھ جائیں گے۔ این دیوار کوتاه است، این دیوار بلند است۔ تمرین ہے اگلے صفحے پر بھی گوش کنید و بخونید۔ یہاں پہ تمرین جو ہے وہ کوچک اور بزرگ کے بارے میں ہے۔ کوچک یعنی چھوٹا، بزرگ یعنی بڑا۔ اب یہ سائز کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کوچک اور بڑا ہوتا ہے۔ بلند وہ لمبائی کے اعتبار سے تھا۔ این خرس کوچک است، یہ ریچھ کوچک ہے یعنی چھوٹا ہے۔ این خرس بزرگ است اور یہ ریچھ بڑا ہے۔ این توپ کوچک است، یہ گیند چھوٹی ہے۔ این توپ بزرگ است اور یہ گیند بڑی ہے۔ این خانه کوچک است، یہ گھر چھوٹا ہے۔ این خانه بزرگ است اور یہ گھر بڑا ہے۔ اس کے بعد صفحے 229 تمرین و آزمون۔ ان میں سے جو درست جواب ہے اس کو انتخاب کریں اور آپ ہمارے پاس یہ تمرین بھیجیں۔ مثال کے طور پہ اول تمرین ہے جملے درست را انتخاب کنید۔ این غذا کم است، این غذا سرد است، این غذا گرم است۔ تو اس کے لیے 2 جملے صحیح ہو سکتے، لیکن ہم ایک صحیح کریں گے کہ اس سے دعا نکل رہا ہے، تو ہم کہیں گے این غذا گرم است، یا این غذا کم است بھی کر سکتے اگر کسی کے لیے یہ کم پڑے تو، لیکن میرے لیے ایسے تو زیادہ ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر اگر آپ نگاہ کریں گے تو لطفاً توجہ کنید، صفحے 230۔ یہاں پہ ہمیں نقطہ 16 کے بارے میں بتائیں گے۔ نقطہ 16 واژه پرسشی کدام، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کجا، اب پڑھیں گے کدام کے بارے میں۔ کدام یعنی کون سا، کجا یعنی کہاں، کدام یعنی کون سا۔ اگر آپ کہیں گے مجھے یہ چاہیے، یا مثال سے مجھے بھائی جو ہے نا
سیب چاہیے تو ہم کہیں گے کدام سیب، یعنی کون سا سیب چاہیے. آیا سیب کرمز چاہیے، آیا سیب زرد چاہیے، آیا سیب سبز چاہیے، کون سا سیب چاہیے. تو کدام وہاں پہ استعمال ہوگا جہاں پہ چوائس ہوگی. کون سی چوائس ہے آپ کی؟ مثال کے طور پہ آقا من گوشی میخواهم، تو اب وہ ہم سے پوچھے گا کہ کدام گوشی میخوای. گوشی بولتے ہیں موبائل کو. آقا من گوشی میخوام، کدام گوشی؟ گوشی سامسنگ، گوشی آئی فون، یا سامسنگ کی موبائل، آئی فون کے بعد کون سی موبائل؟ تو یہ چوائس کے لیے کون سی چوائس ہے آپ کی، یہ بتائیں. لفظ کدام کی معنی ہے کون سی، یہاں کون سا بھی آپ کر سکتے ہیں، کون سی چیز آپ کو چاہیے. تو چلتے ہیں اس کو تھوڑا سا سنتے ہیں. مثال کے طور پہ کدام سیب قرمز است، کون سا سیب قرمز یعنی سرخ ہے. این سیب قرمز است، یہ سیب قرمز ہے. کدام صندلی آبی است، کون سی کرسی صورتی ہے، آبی ہے. آن صندلی آبی است، وہ صندلی آبی ہے. کدام تھوپ بزرگ است، کون سا بال بڑا ہے یا کون سی گیند بڑی ہے. آن تھوپ پہ سبز بزرگ است، وہ بال جو سبز ہے وہ بزرگ ہے. اس کے بعد والے صفحے پہ اگر آپ نگاہ کریں گے، تمرین و آزمون، گفتگو کنید، یعنی ایک دوسرے سے گفتگو کریں. یہ تصویر دیکھیں. مثال کے طور پہ کدام خانم کیف دارد، آن خانم لاغر کیف دارد. مثال کے طور پہ آپ تسبیح کے بارے میں آتے ہیں کہ کدام تسبیح، یہاں پہ تو دونوں برابر ہیں کہ ہم اس کو ایک چھوٹی کرتے ہیں ایک بڑی کرتے ہیں، ایک 33 دانے والی کرتے ہیں، ایک 100 والی. کدام تسبیح کوچک است، آن تسبیح سبز کوچک است. اس کے بعد والے صفحے پہ ہے بخونید. یہ تمرین آپ دوستان کے لیے ہے، تو اس کو تقریباً حل کریں اور دیکھتے ہیں. جو دوستان تمرین بھیج رہے ہیں ان کا بہت ممنون مشکور ہوں، لیکن جو دوستان نہیں بھیج رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تمرین بھیجا کریں. بخونید میں بخوانید. لثه، مسواک، نمک، لوبیا، مو، مسجد، نصف، نان، لبنان، نور، نماز، لامپ، نسخه، مار، مچ، لباسشویی، لیمو، نگهبان، لباس، لب، نارگیل، مرغ، نخ، لوله، نیمکت، نوشابه، مدرسه، نیجریه، گرم، سرد، کم، زیاد، بلند، کوتاه، تمیز، کثیف، چاق، لاغر، بزرگ. کوچک. آن لباسشویی است. لباس کثیف در لباسشویی است. این مسجد بزرگ است. ما در این مسجد نماز می‌خوانیم. آن خانم لاغر بیمار است. پزشک برای او نسخه می‌نویسد. تابستان هوا گرم است و زمستان هوا سرد است. درخت خرما بلند است و درخت لیمو کوتاه است. آن مدرسه 2 نگهبان دارد. یک نگهبان چاق است و یک نگهبان لاغر است. این درخت نارگیل میوه کم دارد. آن درخت نارگیل میوه زیاد دارد. آیا محمد علی چاق است؟ نه، او لاغر است. شما کدام سیب را می‌خورید؟ من سیب قرمز را می‌خورم. آنها با کدام خودکار می‌نویسند؟
آنها با خودکار آبی و سیاه می نویسند. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آج کا درس